السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 1 سپٹمبر ہے اور منگلوار ہے، سن ہے 2020۔ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر عدالت نے جو نواز شریف صاحب کی ضمانت کا معاملہ تھا اس پر بھی بات کی۔ ایونز فیلڈ اور فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس، ان تینوں پر اپیلوں کی سماعت تھی۔ 3-4 باتیں جو آج ہوئی ہیں اس کا میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا۔ بارش، موسم خراب، لیکن مریم صاحبہ پہلے آ گئی تھیں اور یہاں پر بھرپور انداز میں ایک پوری ایفرٹ کی گئی، اور نون لیگ کے ورکرز کی ایک تعداد کو لانے میں مسلم لیگ نون آج کامیاب ہوئی۔ وہی شو جو نیب کے دفتر کے سامنے مریم نواز صاحبہ پٹ اپ کرنا چاہتی تھی، ایک بڑا شو وہ چاہ رہی تھی کہ ہو وہاں پہ، لیکن وہاں پر وہ امپریسو تعداد نہیں آ سکی تھی۔ آج بھی لوگ کوئی ہزاروں کی تعداد میں نہیں تھے، لیکن بہرحال اسلام آباد میں اب تک جو عدالت میں جو مجمع مسلم لیگ نون نے لگایا ہے، یہ ان میں سے جو چند بڑے مجمع تھے ایک مجمع تھا۔ اور عدالت کے اندر کی جو کارروائی ہے، میں آپ کو اس کی بھی تھوڑی سی رویداد دے دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کو آخری موقع دیا ہے ڈویژن بینچ نے، جسٹس محسن اختر اور جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں یہ بینچ ہے، 2 ممبر بینچ، اور یہ العزیزیہ، فلیگ شپ اور ایونز فیلڈ جو کیس ہے اس کی یہ اپیل جو ہے وہ سن رہا ہے احتساب عدالت کی سزاؤں کے خلاف۔ جج صاحب نے یہ کہا، آج عدالت نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی ضمانت منسوخ اور 10 تاریخ انہوں نے سپٹمبر کی ان کو دے دی ہے کہ اس وقت تک وہ سرنڈر کر دیں۔ یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو گرفتاری کا کوئی خطرہ ہے تو یعنی وطن واپسی پر، تو ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں سیکورٹی نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ پر، تاکہ عدالت میں آنے تک انہیں کوئی گرفتار نہ کر سکیں۔ رپورٹس جو آخری جمع ہوئی وہ جون کی رپورٹس جمع ہوئی ہیں، تو خواجہ حارث صاحب نے یہ کہا کہ ہم جلد مزید رپورٹس جمع کرائیں گے، اور لاہور ہائی کورٹ میں ان کی جو بیل ہے وہ اس کی اپیل وہاں پر ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہی کہ بیل سے لاہور ہائی کورٹ کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں باہر جانے کی اجازت دی تھی، اور اس میں فیکٹس یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں نے یہ کہا تھا کہ وہ علاج کے فوراً بعد واپس آ جائیں گے۔ تو اب جس حالت میں بھی ہیں ان کو واپس آنا پڑے گا، اور اپنا وہ ذہن بنائیں اور وہ کہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور 10 سپٹمبر جو ہے وہ تاریخ ڈال دی گئی ہے، جبکہ جو کیپٹن صفدر صاحب اور مریم صاحبہ کا کیس ہے اس کو نواز شریف صاحب کے کیس سے علیحدہ کر دیا گیا، اور اس کی تاریخ 23 سپٹمبر رکھی ہے۔ تو اب بھی جو بھروانہ صاحب ہیں نیب کے پروسیکیوٹر، انہوں نے اپنے دلائل جاری رکھے، آج شروع کیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب کی ضمانت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ آج رہا عدالت کا جو آج موڈ تھا۔ عدالتیں جو ہمیشہ نواز شریف صاحب کو ایک بظاہر تاثر ہے کہ ریلیف ملتا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی قانون کے مطابق ہی ملا ہے، لیکن آج ہم نے یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بہت ہی اسٹرکٹلی ٹو دا پوائنٹ، جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر، کسی طرح کا کوئی بھی انہوں نے اندر مسلم لیگ نون کے ورکرز کی بڑی تعداد تھی، رہنما بھی موجود تھے، امیر مقام موجود تھے، احسن اقبال موجود تھے، شاہد خاقان عباسی بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے لوگ آ گئے ہیں تو یہ کرونا اگر ہو گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا۔ باہر مریم صاحبہ نے خطاب بھی کیا، پریس سے ٹاک بھی کی۔ مریم صاحبہ خوش نظر آ رہی تھی بظاہر، اس لیے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہاں پر، ورکرز ان کے بہت بڑی تعداد میں تھے، لیکن جو امپورٹنٹ جو بات تھی
کہ یہ وہی لوگ تھے جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں، اور نون لیگ کے اندر جو پارٹی پالیٹکس ہے اس میں جو شہباز شریف صاحب کے قریبی جو لوگ ہیں، جو کلوز ان کے ایسوسیٹس ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آئے۔ تو پارٹی کی جو ایک اندرونی کشمکش ہے وہ بھی نظر آئی، لیکن نواز شریف صاحب مریم صاحبہ آج خاصی مطمئن تھیں، کیونکہ یہ نیب لاہور کے مقابلے میں یہ بڑا شو تھا، لوگوں کی تعداد تھی، ورکرز میں جوش و جذبہ بھی تھا، نعرے شعرے بھی انہوں نے خوب لگائے۔ آج ایک نعرہ تھا باؤ جی آئی لو یو، باؤ جی آئی لو یو، باؤ جی نواز شریف صاحب کا نام ہے، تو نون لیگ کے ورکرز یہ نعرہ بھی لگا رہے تھے، اور بہت سارے لوگوں کا وہاں پر یہ خیال تھا کہ یہ جو انریسٹ ہے، یہ جو مہنگائی ہے اس سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ لیکن وہاں پر جو آبزرویشن تھی وہ بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے بھی آئے تھے، وہ وہاں پر موجود تھے، لیکن وہ کسی استقبالیہ نعروں کا حصہ نہیں تھے، لیکن بڑے تجسس سے اور بڑے غور سے مریم صاحبہ کو دیکھ رہے تھے، نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کے نعرے سن رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے، جوش و جذبہ تھا۔ اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے جو آج قیادت ہے وہ اس عوامی شو سے مطمئن ہوگی کہ یہ شروعات ہیں عدالتوں میں، اور اگر وہ اتنے خراب موسم کے باوجود ایسا ایک مجمع لگا لیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں پر مزید لوگ بھی آئیں گے، اور وفاقی حکومت کے لیے جو سیکیورٹی قائم رکھنا، وہاں پر اپنی سیکیورٹی کی ریٹ قائم رکھنا ایک بڑا مسئلہ بنے گا، اور یہی مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ایک یہ جو عدالتی کارروائیاں ہیں ان کی تاریخیں یہ پھر لوگوں کی گیدرنگز جو ہے وہ جلسوں کا روپ دھارنے لگے، اور اس کے بعد وہ پھر ایک ایجیٹیشن کیمپین چلا سکیں اس حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ تو اوور آل سیاسی طور پر آج ایک بڑی، اگرچہ یہ تھا تو مقدمہ، کرمنل کیس، وائٹ کالر کرائم، سزا ہوئی ہے، اس کے خلاف اپیلیں تھیں، لیکن یہ بنیادی طور پر ایک بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو مسلم لیگ نون نے کی، ساری ان کی قیادت جمع تھی، اور مریم نواز صاحبہ بالکل ایک ہیروئن کے طور پر وہاں پر اس پوری قیادت کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں، اور آپس کی بات ہے کہ وہ جو سب لیڈران ان کے ساتھ کھڑے تھے، چاہے شاد خاقان وازی صاحب سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی، احسن اقبال بھی، وہ سارے بڑے لیڈر ہیں، بڑی تعداد تھی لوگوں یعنی لیڈران کی، لیکن نظر آ رہا تھا کہ وہاں پر سب سے زیادہ جو باڈی لینگویج اور جو حیثیت ہے، جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، وہ مریم نواز صاحبہ کی ہے۔ بہرحال جیسے اب آخری موقع ہے، 10 تاریخ کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس تک سرنڈر نہیں کرتے تو پھر عدالت نے کہا ہے کہ اشتہاری ان کو قرار دینے کا پروسیس ہم شروع کر دیں گے، تو یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اپنی اس حوالے سے اسٹریٹجی کیا تیار کرتی ہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔